اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس عظیم اور حسین ترین ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان اور غدیر کا احسان یاد ہے وہ عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. سامعین اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے. مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق سے نوازے. اللہ ملک پاکستان کی محافظت فرمائے. اللہ آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے اور اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہ ایسی ہزاروں خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو میری طرف سے عید غدیر کی ڈھیر ڈھیر مبارکباد آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. آپ کو مولا ہمیشہ ایسے ہی اچھا رکھیں اور آپ کی نسلوں میں میرے مولا یہ سلسلہ قائم و دائم رکھیں. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سامنے. اب ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں، رات کا وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. تقریباً جتنا پڑھنے والے تھے وہ سب پڑھ کے جا چکے ہیں. انشاءاللہ میرے مولا سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے. 7 سے 8 منٹ کے لیے مجھے برداشت کیجیے، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سلام کریں گے. سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ میرا قصور نہیں ہے، میں آتا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ مجھے صہیب بھائی کے بعد پڑھوا دیں، لیکن اب جیسا بھی ہے اسے 7-8 منٹ قبول کیجیے گا، اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نہیں ہے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ؟ آپ لوگوں نے ڈھیر دادیں دی ہیں، آپ لوگ بہت بولے ہیں، یقیناً سبھی میرے مولا کے اچھے ذاکر تھے جن کے سامنے آپ بولے ہیں. میں آپ سے قطعاً داد نہیں مانگ رہا، آپ کم از کم اتنا گھڑی پہ ٹائم رکھ لیں کہ جتنی دیر مجھے پڑھنا ہے آپ صرف اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا، اس سے میری جی داری بڑھتی رہے گی. آپ کے چہروں کا تبسم مجھے تھوڑا سا پڑھنے پہ مجبور کر دے گا اور ایسے ہی وہ تبسم دعا کی صورت میں سمیٹ کے میں آپ کو سلام کروں گا. دوسرے مصرے تک میرے ساتھ ہم سفر رہیے، چوتھے مصرے کے بعد آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، مسکرائیں اور بات شروع کریں. مصرع پڑھوں علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. میرے مولا ان جوانیوں پہ اپنا رحم فرمائے اور ان نوازوں پہ اپنا. میرے بھائی ذرا سے ہاتھ کھولیے گا. علی کو موڈ ہی نہیں ہے، اب یہ دل ہی نہیں ہے کہ اب آپ کو بولیں کہ آپ ایسے بولیں کہ ایسے بولیں. میں اپنی فارمیلٹی پوری کر کے آپ سے پہلے نکلنا چاہتا ہوں یہاں سے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ مولا معاف کریں، ذاکر پڑھنے آتا ہے، آپ کو بور کرنے اللہ کرے نہ آئے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا، سیاہ شب میں اجالا. میرے بھائی او مسٹر پلیز، آپ جتنی دیر میں پڑھوں مجھے دیکھنا ہے، ورنہ یو کین گو فرام ہیئر دیر، سوری آپ وہاں جائیے، وہ وہاں پہ جائیے. جتنی دیر میں پڑھوں میرے بھائی مجھے میں منٹ بھی نہیں لگا رہا. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری مجھے مولا علی کی قسم ہے مصرع سمجھنے کے بعد مجھے لطف نہیں آیا، مولا کی قسم میں چوتھی لائن پہ ممبر چھوڑ دوں گا. ورنہ بندہ کوئی بھی ایسا ہوا جسے لطف آیا اور وہ مسکرایا بھی نہیں، میں اس کی بارگاہ والی نجف میں شکایت ضرور کروں گا. سرکار غدیر کے جشن میں اس کے چہرے پہ تبسم بھی نہیں. ونڈ کرتے میں گل شروع کرا. مصرع علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہاتھ کھول دو میرے بھائی. سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ؟ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. سمجھ گئے ہو؟ مل کے بولو حیدر حیدر. اس کو بند کر دو، تھوڑی سی بند کر دو. مل کے نعرہ حیدری.
علی کو چھوڑ کے کعبہ کہاں سے؟ ایکو اس کی بند کیجئے گا. ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے. مالک آپ کے ساؤنڈ کی مزید عمر طولانی کریں. بڑا حوصلہ ہے ثاقب جعفری صاحب اس ساؤنڈ کا, بڑا اچھا چل رہا ہے خدا کی قسم. بھلے پوری رات پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں سنتا رہا ہے. علی کو چھوڑ کے کعبہ قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ جسے بھی چاہو بنا لو. برو I want to something on this issue. I want to say I need your help. تیسرے کا مطلب اس کو پیچھے لے جائیے گا. ایسے اہلی کیم کو میں ایک بات کروں, یہ جتنے بیٹھے سلام پڑھ رہا ہوں, کہیں گے تو اس پہ سلام کر جاؤں گا. مولا کا واسطہ جہاں ہو اس سے نیچے نہ جانا. کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے, صرف مسکراہٹ مانگ رہا ہوں. کچھ نہ کیجئے, مسکرائیے, اتنا مسکرائیے, اتنا مسکرائیے. صرف ثاقب صاحب جملہ سنیے, صرف اتنا مسکراؤ کہ جو سال بھر تمہارے رونے پہ ہنستے تھے آج تمہارے ہنسنے پہ رونے لگ جائیں. ہاتھ وات بن لینی نہ کرما لیا ابھی نہ تھوڑا میرے ویر دے ہاتھ کھولیں کرما لیا. تھوڑے جائے جس ٹائم ایک کڑی لگی ہے تو دوجی کیوں لینا میں اپنے آپ. مگر غدیر کا لے تیرے واسطے مصرع تیرے حوالے پہ کرنا جتھے یاد آوے برات حق کی دعا کریں. ایمیں بات جڑ میرے نال بڑی جلدی مصرع پڑھوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ کم از کم ذکر حسین کی قسم ہے. غیور کوئی ثاقب صاحب, آصف بھائی, حسن بھائی, کوئی 2.5 سے 3 لاکھ کا وہ کم سے کم مجمع ہوتا ہے کراچی انچولی میں. یہ پہلی نشست میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور میر حسن میر بھائی ہوتے ہیں. الوداعی خطاب میں آپ کا بھائی ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب ندیم سرور صاحب کا خطاب ہوتا ہے. ذکر کی قسم میں نے زندگی میں بڑی جتنی خیراتیں دیکھی ہیں, ان آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے وہ زبان بیان نہیں کر سکتی, الفاظ میں وہ چیز سما ہی نہیں سکتی. میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے, کوئی میرے مولا کا وکھرا کرم ہو گیا. وہ اہل زبان مجمع تھا. ابھی بھی تھکاوٹ میں اس منظر کو سوچوں تو میں سر دھننے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. میرے کیمرہ مین بھائیوں, میں نہیں کہتا مجھے چپ بندہ دکھاؤ, مجھے مولا کا واسطہ کیمرہ پھیر کے ایک بار صرف وہ دکھاؤ جو سمجھا ہے وہ مسکرایا کیسے نہیں ہے. اپنے اطراف میں نگاہ دوڑانا میں مصرع نچھاور کر رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. بندہ بتائیے, اور مصرع خود بتائے گا اس نے کہاں کیسا اثر کیا. جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا, اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. اور ایک کتاب یاد, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ, کتاب یاد ہے نقطہ. سمجھ میں بہت بڑا مسئلہ میرے بھائی حل کر کے جا رہا ہوں. یہ میرے شہر کا حافظ, پچھلے میرے بھائی, یہ میرے شہر کا بہت شکریہ, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ میرے مولا اس ہاتھ پہ اپنا رحم فرمائیں. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب میرے بھائی جھولی پھیلا رہا ہوں جسے 1,00,00,000% یقین ہے والی نظف کے طرز کے بعد گھر کا چولہا جلتا ہے. صرف ایک بار مسکرا دے میری نوکری ہو گئی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں پتا مجھے چنیوٹ کیسے پڑھا جاتا ہے. یار مولا علی ہمیں ایسے ہی پڑھنا آتا ہے. عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. بڑی جلدی کر رہا ہوں, باخدا مجھے خود جانا ہے. جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا, ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا, اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اوے فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. ارے فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے. کیا بات ہے, بھائی صاحب علی کا عرش پہ جانا, علی کا سامعین صرف مسکرانا ہے, 2-3 شعر اور پڑھنے ہیں. علی کا عرش پہ جانا, صرف مسکرائیے, بے وجہ مسکرائیے. کوئی بات نہیں بھی ہے تو کم از کم آپ کی مسکراہٹ نظر آنی چاہیے. پتہ نہیں کس عالم کا فکرہ بڑا کمال ہے. سوشل میڈیا یوز کرنے والوں کو پتہ ہی ہوگا, غالباً مقدمین میں یہ عصر حاضر میں بڑا کمال جملہ. ثاقب صاحب 1 منٹ واسطے ہاتھ تل نہ کرے تو بات چوے آئے میری باری. جملہ بڑا کمال ہے. وہ فرما گئے تھے مرچیں اگتی سارے سال ہیں, لگتی فقط غدیر پہ ہیں.
منظرنامہ سنیے ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. سامعین گرامی ہوا کیا؟ خم کا میدان تھا. مصرع پڑھ رہا ہوں. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. عباس جھنڈوی صاحب سے سوزی منگواؤں ان کے، پھر آپ مجھے داد دیں گے. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے، بڑی پیاری میرے بھائی نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، اچھا ایسے تو اور چنگا لگ سے. غدیر خم ہے، بڑے بڑے ہینڈسم جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، بولتے ہوئے اور زیادہ خوبصورت لگیں گے آپ لوگ. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. تسی بھی سونے لگتے پہ ہو کر اللہ دی قسم ہے. کناتے کو اسے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا. کچھ میرے عربی ہوندن. گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانہ. بھائی جان اللہ کی قسم. مصرع سنیں مصرع کیا ہے؟ غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. ذرا اتنا کھلو نا. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے. ہوں انصاف نہ دسے میرا بھرا سونا نہیں. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے. بھائی جان تلنا نہیں بانا جس واسطے میں کھلا رہا ہے شعر سن کے بعد بمی. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. کناتے کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا. مصرع گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانہ. شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ. ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ. وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. مصرع وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا پہ سنسنانا. بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. سمجھ گئے ہو؟ مل کے بولو سخی لال کرندہ. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا، بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ. کسی کے جلنے پہ مسکرانا. 3 مسدس سن لیجئے میرے سے. زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد. میرے مولا آپ کا آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا ہے. سارا جشن آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں. سامعین گرامی آپ لوگوں کی ہمت ہے. میرے مولا آپ کا قدم قدم ایسے 12 لائنیں وہ ٹائم نہیں لگنا اور یا علی مدد. اور میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا چلوں سامعین گرامی. یہ جو چیز میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ چیز پنجاب کی نہیں ہے. پنجابی اردو اور ہوتی ہے. پنجاب والی جو اردو ہے وہ اور اردو ہے. لکھنؤ والی جو اردو ہے وہ اور اردو ہے. تقریباً زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب کے لہجے میں اور لکھنؤ کے لہجے میں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کے رہنے والے کے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو میزبان مہمان سے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہے گا بھیا آؤ اندر آ کے بیٹھو. یہ اس کا ویلکم ہے. اور لکھنؤ کے میزبان کے پاس اگر کوئی مہمان چلا جائے تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے مسکرا کے کہے گا آئیے اندر تشریف لائیے. اب یہ جو آئیے اندر تشریف لائیے نا اس کے لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ اسے ہمارے آنے کی خوشی بھی ہوئی ہے. ساڑھے تے بیرے نال ایک جاوے علی پور اتو دی ایک فیملی مشہور ہے. وہ کرم والے ایڈے بخت والے انہوں نے گھر کوئی مہمان آوے انہیں پہلے تو پلان کیتے ہوئے ہوندا مہمان آ کے باندھ ونجے آپس انج لترو لتری ہوندے نے آپے پا کے ویندا کری. یقین جانو میں تو حقیقت بیان پہ نا خدا. مہمان تو ویسے خدا کی رحمت ہوتا ہے لیکن ان کا آپس میں پلان ہوتا ہے. اللہ انہیں زندگی دے, اللہ انہیں کھلے دل دے. وہ بیچارے آپس میں پہلے سے اتنا لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیچارہ مہمان بچوں ہی نکل رہے ہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ حضور یہ لکھنوی اردو ہے. اس کے 2 سے 3 بند سنی ہیں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. میرے مولا آپ کی نسلوں میں یہ محبت, یہ جذبہ, یہ عشق اور یہ ایسے ہی خدا کی قسم تڑپ باقی رکھیں, قائم رکھیں. 2-3 آپ نہیں بولیں گے کوئی نقصان نہیں, نہ آپ کا نقصان ہوگا نہ میرا نقصان ہوگا. مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں قیمتی چیز لایا ہوں, آپ مسکرا دیں گے تو چلیں میری جیداری بڑھ جائے گی. سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں. میرے بھائیو ذرا سی میرے ساتھ توجہ کرنا میرے محترم, ذرا سی. میں آپ لوگوں کی مجبوری سمجھ لوں, اب میری سمجھیے گا. کمال دین خدا کو, ثاقب صاحب یہ جتنا پڑھوں گا یہ میرا وعدہ ہو گیا, اس کے ایک ایک بند میں پورا باب بند ہوگا. ایک ایک مصرے میں سوری انکل جی. کمال دین خدا کو. حسن میں اللہ تیرے حوالے پہ میں پوچھنا ضرور جائے تو جوان نہ بول لیتا. یہاں بیٹھے بھی کثرت سے زیادہ جوان ہے, میرا مان نہ توڑنا. ایک ایک مصرے میں پوری ہسٹری بند ہے. کمال پڑھے لکھے مجمع سے بات کر رہا ہوں, میں ٹائم ضائع آپ کا نہیں کرنے آیا, آپ تسلی رکھیے گا. کمال دین خدا کو
غدیر کہتے ہیں. کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں زمانہ یاد رکھے اور سن لے, رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں, رسالتوں کی بقا کو. اگر آپ لوگ کہتے ہیں میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں, ورنہ 2 منٹ مجھے دیجیے. کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں, رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں. آخری صف تک موالی سر اٹھائے, مصرع پڑھوں ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں. کوئی روٹھتا ہے تو روٹھے, منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں. میرے محترم پورا باب بند ہوگا. داد میرے حصے کی ہو گئی, قیمتی بات آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. تھوڑا ایڈی صحت رکھ کے غدیر دے جشن چوبا منا میرا بیرا کدے ویسے ہیں. منافقوں کی سزا کو کر مالا تو دھکا مار کے پہاڑ ڈا دے میں, تو میں داد نہ پہ دیندا. منافقوں کی ہیں ہاتھ نہ میں نا اللہ دی قسم تو بول ڈا دے میں, لیکن تو میرے واسطے ہاتھ نہ پہ چاہندا. میں کیا کراں؟ منافقوں کی سزا کو غدیر اوک سوک کر کے باں چامین بھامیں باں تیری بھاری ہے چنگی بھلی. منافقوں کی سزا کو مجھے دیکھ غدیر کہتے ہیں. ممبر پہ عسکری ثاقب جعفری صاحب اعلان کر رہے یہ دین حق, یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو, جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر غدیر نہ ہو. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے, مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے محترم بہت شکریہ. میرے محترم آپ کے ایسے بولنا بنتا تھا, جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر زمانہ سوال کرتا ہے جی غدیر سے کیا ہے. ہم سوال کا جواب ایسے دیتے ہیں کہ ہم سے سنو غدیر سے کیا ہے. اب آپ نے سفید ریش کے ساتھ ایسے دعا دی ہے, میرا حوصلہ بڑھایا ہے. کوئی نہ بھی بولے میں مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مصرع پڑھ رہا ہوں, صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے. بہت شکریہ صحابی. اب یہاں زبان کا مزہ لینا ہے, اردو زبان کتنی نفیس زبان ہے. صحابیت کی حسین شان بھی مٹی. اگلی باری نال رہے علی نہیں تو انہوں نے بھائی رکھیا. علی کا بغض ہے, علی کا بغض ہے. مٹی خراب کر دے گا. سامعین گرامی عسکری مصرع اپنے آئے کر لیے باس عسکری. اب میں 2 منٹ سے زیادہ ممبر پہ نہیں ہوں, اس سے بھی کم میں ممبر پہ ہوں. خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, گھڑی پہ ٹائم رکھ لو. اس کے بعد میں اپنی گاڑی میں ہوں. ذکر کی قسم ایک عسکری کھڑا ہے میرے ہاتھ میں, خدا گواہ کہیں 1000 عسکری ہوتے میں وار کے پھینک دیتا. یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا. مصرع پڑھوں, منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے. میں چنیوٹ کے مزاج اور لہجے اور بات کرنے کے ڈھنگ سے ذرا سا واقف ہوں. یہ سرگودا, یہ چنیوٹ بہانا, یہ جھنگ بیلٹ سارا یہ دیکھنا. مولا کا واسطہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں, آپ کے سننے میں کمی نہیں ہے. مصرع بھی خدا کی قسم آسمان سے بڑا ہے. منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے, تلاش دست اجل کو شکار دیتا ہے. مصرع پڑھوں, بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے. بخار بغض ولایت نہیں تھکا نہیں بھولا. مولا کی قسم میں سوچ رہا ہوں اگلا مصرع پڑھنے کے بعد بغیر وقفے کے اگلا مصرع پھینک دوں آپ کے اوپر نچھاور. مصرع بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے, ہر ایک دور کے حارس کو مار دیتا ہے. میرے سر پہ قرآن رکھ, مجھے ذکر کی قسم ہے نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں, اور خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں. آخری 6 لائنیں اور ممبر چھوڑ. ارے نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں, خدا غدیر. یہ سارا مضمون چھوڑ دیا, آخری 6 لائنیں. اب ہمت بھی نہیں ہے مجھ میں. خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں. میرا مولا کون, میرا مولا کیا. میں جو بھی پراپر کلاسیکی زبان کی چیز ہوتی ہے اسے پہلے کراچی سے اپروو کروا کے یہاں پڑھتا ہوں. میں شاید پہلے چنیوٹ میں گزارش کر گیا ہوں. یہ زندگی میں پہلی بار میرے خیال سے چکوال, تلاگنگ اور اسی طریقے یہ بھی بھلوال پڑھ کے آ رہا ہوں. مولا کی قسم جہاں سے پڑھ کے آ رہا ہوں نا یہ مصرع, وہاں پیچھے سے کال آ رہی ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا, 6 لائنیں ہیں. علی کون, علی کیا. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر. ملے نظر کو نظارہ, میں پورا وجود صرف کر رہا ہوں. سامعین صرف سمجھیے گا, وہ اور ذاکر ہیں جنہیں داد نہ ملے تو مر جاتے ہیں بے چین. میں بڑے سکون سے ممبر چھوڑوں گا, نہیں بھی کوئی بولے گا, ایک کہ میں سمجھوں خدا کی قسم میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر. مصرع پڑھوں, چلا حضور کو لے کر برا کے نیک سیر.
اب آپ کو مصرع سمجھ آ گیا میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر، چلا حضور کو لے کر براق نیک سیر، مصرع ہے وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، وہ گام گام نشانی، میں جس بات کر رہا ہوں جس موقع کی وہ آپ سمجھیے گا میرے بھائیوں، وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر، بڑا حسین تھا معراج مصطفیٰ کا سفر، بڑا حسین تھا، بڑا حسین تھا، بڑا حسین تھا۔ میں ذکر کو گواہ بنا کے ممبر چھوڑ رہا ہوں لیکن کروڑ عسکری بس میں ہوں میں وار کے پھینک دوں، بڑا حسین تھا معراج مصطفیٰ کا سفر۔ میں نے دعویٰ کیا ہے یہ سفر بڑا حسین تھا، مجھ سے دلیل مانگو یہ حسین کیوں تھا، اس کی وجہ یہ ہے بڑا حسین تھا معراج مصطفیٰ کا سفر میرے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے وسیع وزیر مشیر اور ولی سے مل کے چلے۔ مصرع حسین کیوں تھا؟ وسیع وزیر مشیر اور ولی سے مل کے چلے۔ ارے خدا سے ملنے چلے تھے، علی سے مل کے چلے۔ جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری۔ خدا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، خدا آپ کو غدیر جیسی لاکھوں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔